کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کیا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہم نے؟ کبھی یہ سوچا ہم نے کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ اللہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ کیسا ہے، اس اللہ کی ذات کیسی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہمارے سامنے تھی، صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھال دیا۔ ہمارے سامنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو موجود نہیں ہے، لیکن جانے سے قبل انہوں نے ایک حدیث فرمائی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آنے والے دنوں میں تمہارے سامنے موجود نہیں ہوں گا، میں تمہارے سامنے نہیں رہوں گا، لیکن میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہا، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا، اگر تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وسنت رسولی، کہ میری سنت ہے۔ ان دو چیزوں کو اگر مضبوطی کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی میں رکھا تو کبھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی آپ برباد ضائع نہیں ہو سکتے ہیں، چونکہ پورا اسلام اسی قرآن مجید پر ہے۔ قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ بتایا گیا ہے، اور اسی کی تفصیل رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے۔ قرآن مجید میں جو چیزیں مفصل بیان کی گئی ہے، اس حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اس کی تفصیل ہے۔ انہوں نے کھول کھول کر کے بیان کیا ہے کہ رمضان میں آپ کو کیا کرنے ہیں، اور شب برات میں کیا کرنی ہے، 15ویں شعبان ہو تو اس میں کیا کرنے ہیں۔ لیکن آج ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی دل سے نہیں لگایا ہے۔ قرآن مجید ہماری زندگی سے کتنی دور ہوتی جا رہی ہے، ہماری زندگی کا کیا معمول ہے۔ ہم نماز میں سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہر شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی اس پر غور نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کے کیا معنی ہیں، چونکہ ہماری زندگی میں وہ دکھتی نہیں ہے۔ ہم تعریف تو اللہ کی کر رہے ہیں، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، کہ مالک ہے روز جزا کا، یقین رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دوسرے کو جوڑ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ دعا مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا، پھر بھی ہم جو ہے دوسری طرف گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں۔ پریشانی یہاں پر آتی ہے کہ قرآن مجید کو بہت سارے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، اور اگر کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب سمجھتے نہیں ہیں تو پھر وہ زندگی میں اترتا نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں۔ ہم یہ یقین اور عقیدہ تو رکھتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ہمارے ماں باپ ہمیں کلمہ توحید سکھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کیا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہم نے؟ کبھی یہ سوچا ہم نے کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ اللہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ کیسا ہے، اس اللہ کی ذات کیسی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جبکہ ہمیں آیت الکرسی یاد ہے، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کے معنی ہمارے ذہن میں محفوظ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کی تفصیل نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھیے،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، وہ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ مر نہیں سکتا ہے، چونکہ مرنے والی جو صفت ہوتی ہے وہ ایک انسان میں ہے، وہ مخلوق میں ہے، عابد میں، معبود کے اندر یہ صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ جب عابد خود مر جائے گا تو وہ پھر عبادت اس کی کیسے کی جائے گی؟ اس لیے اللہ لا الہ الا هو الحی، حی کا لفظ لایا گیا، یعنی زندہ، وہ کبھی مرتا نہیں، قیوم، وہ بالکل قائم ہے۔ اب پوری اس آیت کریمہ اور سورہ آیت الکرسی کو دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اپنی صفات کو اس کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ انہیں نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ جب انسان سو جائے گا تو وہ دیکھے گا کیسے، اس کی نگرانی کیسے کرے گا؟ اس سے دوسری چیز کی طرف استثناء کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے بھی نہیں اور انہیں اونگ تک نہیں آتی، وہ بالکل زندہ ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں تمام حکومتیں اسی کے لیے ہیں، تمام چیزیں اسی کی نگرانی میں چل رہی ہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور بھی پوری تفصیلات اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو کس طرح بیان کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ ان کے سامنے کوئی پیروی بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ کوئی دنیاوی نظام نہیں ہے کہ کچھ گھوس دے کر آگے بڑھ جائیں، کہیں سے کام نکلوانا ہو تو ہم کچھ پیسے دے دیا، ہم نے کسی سے پیروی کرا لیا، کسی سے ریکمنڈیشن کرا لیا اور اس سے کرانے کے بعد ہمارا کام بن گیا، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہونے والا بھی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کوئی وہاں ان کی اجازت کے بغیر کوئی پیروی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب جانا ہے تو اس کی تیاری خود کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ہم نماز کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ غور نہیں کرنے کی وجہ سے ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم جو شرک بھی کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان دوسرے پر اٹک گیا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اس آیت کریمہ کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، اس کے ترجمے پڑھنے ہوں گے، اسے سمجھنا ہوگا۔ جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے تو پھر ہم ہر چیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب تک ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھیں گے ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے۔ ہم کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کر مسلمان تو ہو سکتے ہیں، ہم مسلمانی نام تو اپنی زندگی میں رکھ کر رجسٹر میں کرا سکتے ہیں، لیکن سچا پکا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب کہ ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھا اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں اتاریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن دو چیزیں میری یاد رکھنا، ایک ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے، ایک اللہ کی کتاب ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اور جو میری سنت ہے، میری سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ جیسے کہ 15ویں شعبان یہ ایک ہماری سنت ہے کہ اس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اور اس رات میں عبادتیں کی ہیں، اور رمضان المبارک میں جو اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق زندگی انہوں نے گزاری ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔